دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین اکرام، کمان کی تبدیلی ہو چکی ہے اور آج جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف ان کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ کل تو چینج آف کمانڈ میں پورا دن گزرا اور پھر جی ایچ کیو سے جنرل باجوہ صاحب کو رخصت کر دیا گیا جنرل عاصم منیر کی جانب سے، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، تو ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو کچھ بڑی بریکنگ نیوز ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس نے اس وقت تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی بریکنگ نیوز کہ اس وقت جو بڑے امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف کی آج جنرل عاصم منیر جو کہ نئے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ دوسری ملاقات، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوسری ملاقات جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نئے آرمی چیف کے آتے ہی جو اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کا بھی عمران خان کے خلاف نیا پلان سامنے آ چکا ہے اور یہ خطرناک دعوے عمران خان کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جس نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر کے رکھ دیے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کیا نیوٹرل ہو پائے گی، اور جو گند ہمارے پرانے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے پاکستان کی سیاست میں گھولا ہے، کیا اس کو ختم کیا جائے گا؟ ان نئے سوالات اور اس نئے گند کے ساتھ نئے آرمی چیف نے جناب قدم رکھا ہے۔ تو دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی ایک نئی سازشوں کا اور کچھ اینکرز کو لانچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے جناب اپنے ٹی وی پر تجزیہ دینا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان سے لے کر جنرل فیض حمید کو سب کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات کہ کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیسی بھونڈی سازشیں اس وقت رچائی جا رہی ہیں۔ پہلی اور دوسری خبر کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اور آپ کو بڑی چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی کہ آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تیسری خبر کہ جناب فرسٹ آرڈر نئے آرمی چیف کے آتے ہی پہلا آرڈر جو ہے وہ تو آ گیا ہے، اور بہت ساری سازشیں، بہت سارے جو اسپیکولیشنز تھی پاکستان کی پالیٹکس میں جناب وہ دم توڑ گئی ہیں کہ نئی تاریخ پاکستان کی سیاست میں رقم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سب سے پہلی خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو کہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکی نظام کے ساتھ پاکستان کی معیشت جو ہے ہم نے اس کو جناب یہ جو دیوالیہ ہو چکا ہے اس سے ہم نے نکالا ہے۔ سود کے خلاف اپیلیں واپس لینا میری ترجیحات میں شامل تھیں۔ شرعی عدالت کے سود کے خاتمے سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کراچی میں منعقدہ سیمینار سے خطاب میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ حکومت اپنا پیسہ اسلامی بینکوں میں رکھے، حکومت کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو بینکوں میں کیسے رکھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو NRO-2 ملا اور یہ پاکستان ایئر فورس کے جناب طیارے کے اندر آیا اور اس کو NRO-2 کس نے دیا تھا؟ پاکستان کے پرانے آرمی چیف نے دیا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے پاکستان کی سرزمین میں قدم رکھا ہے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو چکا ہے، جو کہ مصنوعی طور پر پاکستان مشرف نواز نے آرٹیفیشلی ڈالر کو نیچے گرایا اور اسحاق ڈار کی پاکستان کے اندر ہائپ بنانا شروع کر دی، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ سیدھا سادہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ جناب اگر ہمارے پاکستان میں حکومت کو ان ریٹرن یہ لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ دسمبر کے اندر پاکستان کے پاس پیٹرول خریدنے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، 52% پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے، تو یہ بڑے سوال ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں کیسے ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر اس پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ وہ وزیر خزانہ ہے جناب، یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو معیشت کو 4 چاند لگائے تھے، معیشت تباہ کر دی 2018 تک، اور خود پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، انہوں نے پاکستان کی معیشت کا جو ٹیکنیکس لڑا کر پوری معیشت کو تباہ کر دیا ہے، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ تو جناب اب ان کو NRO-2 دینا، اس نے واضح کر دیا ہے کہ جناب یہ منافق تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس نے پاکستان کے لیے جو تباہی پھیری وہ سب پوری قوم نے دیکھی ہے۔ تو دوسری خبر ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ جناب نئے آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے فرمان کے ساتھ نصیحت کرنے کا جو ہے وہ عمل دیا ہے۔ خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے لکھا، اور اس میں جناب انہوں نے ساحر شمشاد مرزا کو بھی اور جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ امید ہے نئی لیڈرشپ ریاست اور قوم کے اعتماد کے فقدان کو ختم کرے گی جو کہ پرانے آرمی چیف نے گند کھولا تھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ریاست کی طاقت اور عوام ہی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان نے قائد اعظم محمد علی
جناب کا فرمان بھی شیئر کیا جس میں کہا گیا کہ مت بھولو کہ مسلح افواج لوگوں کی خادم ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ قومی پالیسی نہیں بناتے, یعنی کہ آپ مداخلت نہیں کریں گے پاکستان کی سیاست میں, جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب عمران خان نے واضح طور پر ریڈ لائن جو ہے وہ کھینچ دی ہے کہ جناب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. اب عمران خان تبھی حکومت میں آئیں گے جب ان کو 2/3 ملے گی اور جب مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی ختم ہوگی. ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلے ہم سویلینز کرتے ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ذمے لگائیں کہ اس کام کو بجاوری کریں. قیادت محمد علی جناح کی اس نصیحت کے بعد عمران خان نے نئے آرمی چیف کو مبارکباد بھی دی اور اس کے اوپر ظاہرہ مریم نواز نے تو رد عمل دینا ہے, تو انہوں نے بھی رد عمل میں کہا کہ آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی, عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا, ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے. مریم نواز نے مزید کہا کہ عمران خان کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا, آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ, آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو چکی ہیں. یہ بھی بہت بڑا میسج ہے کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے. کس کے پیرول پر کاری ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کو کیا پیغامات بھجوا رہی ہیں, بیک ڈورز کیا چل رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے. ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ جیسی جنرل باجوہ صاحب گئے ہیں اس وقت حکومت کے اندر, جو امپورٹنٹ حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے, ان کے درمیان کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اکٹھا کیا تھا. باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی, اکٹھا کر کے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور ان سے جو کام کروائے گئے وہ آپ نے پوری قوم نے دیکھا ہے. تو جیسی یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ گئی ہے اور نئے آرمی چیف آئے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا چلنا. تو نئے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 ارب کے فنڈز مانگ لیے ہیں اور حکومت نے, وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کل اجلاس طلب کیا اور اس میں 5 ارب جو ٹیکنیکل فنڈ ہے اس کو جناب جاری کر دیا گیا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ نیا بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے تک نہیں ہے. تو سب کے بعد اب جو فرسٹ آرڈر آیا ہے نئے آرمی چیف نے آتی جو تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے اور ایسا اعلان کر دیا جس نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی جو اگلی موو ہے وہ واضح کر دی ہے. اب انہوں نے کہا کیا, دیکھیں ناظرین کرام, یہ پاکستان کے اندر کچھ پروپیگنڈا چل رہا تھا, کچھ سازشیں ہو رہی تھیں کہ جناب انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر تو چینج آف کمانڈ نہیں ہوتا. پاکستانی قوم کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو چینج آف کمانڈ میں کروڑوں روپے نہیں لگائے جاتے, یعنی کہ جو کمان کی تبدیلی ہوتی ہے, پرانا آرمی چیف جو نئے آرمی چیف کو اسٹک دیتا ہے اپنی جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے, تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب وہاں پر چینج آف کمانڈ ہوتا ہے تو ایک آرمی چیف نئے آرمی چیف کو جناب آفس کے اندر اسٹک دیتا ہے تو جناب اللہ خیر صلی اللہ. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں کروڑوں اربوں روپے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو جنرل عاصم منیر نے جو اپنی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے جناب یہ آرڈر جاری کر دیا ہے, میرے ذرائع بتا رہے ہیں مبینہ طور پر, کہ مستقبل میں کوئی چینج آف کمانڈ کی سیریمنی نہیں ہوگی. تو یہ بہت خوش آئند عمل ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے کہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکس پیسہ ہے اس کو بچانے کے لیے جناب عاصم منیر نے بڑے اچھے سٹیپ لینا شروع کر دیے ہیں. تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی سوچ کیا رہی ہے. نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر نیوٹرل ہونے کا سوچ رہی ہے. اب آ جائیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو خوفناک سازشیں شروع ہو چکی ہیں اور عمران خان سے لے کر جنرل فیض حمید سب پر بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں. ناظرین کرام, کامران شاہد صاحب یہ جناب اینکر ہیں, انہوں نے ایک جو انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا پروپوزل دیا تھا جو کہ کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا تھا خان صاحب نے اس کے اوپر, اور یہ پروپوزل عاصم منیر کو روکنے کے لیے دیا گیا تھا, یعنی کہ عمران خان جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کروانا چاہتے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا کا امکان بھی بڑھ چکا تھا کہ کسی وقت مارشل لا لگ سکتا تھا. کیوں لگنا تھا؟ کہ عاصم منیر کو کسی صورت بھی آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کروانا ہے. اور پھر کور کمانڈرز نے مارشل لا کے لیے انکار کر دیا تھا. جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی آخری جنرل باجوہ کی زیر صدارت, اس میں جناب یہ ڈسکشن ہوئی تھی. کور کمانڈرز نے کہا تھا کہ ہم ایسا کوئی بھی جو آپ کی انسٹرکشنز ہیں ہم اس کو اوبے نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں. تو جس کے بعد یہ ساری کہانی جو ہے وہ پلٹا کھاتی ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو تیسرا ایک بہت اہم جنرل جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کا اشارہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی جانب ہے کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ عاصم منیر کی تعیناتی کو روکنے کے لیے کورٹ میں جانا چاہتے تھے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سننا نہیں تھا اور ان جنرل نے پھر کورٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا. چوتھا انہوں نے کہا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی تیاریاں ہو گئی تھیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ عاصم منیر کے نام پر اڑ چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ادھر سے ادھر ہو جاؤ لیکن یہ شخص جو ہے آرمی چیف بنے گا. تو یہ ساری سازشیں تھیں. اس میں عمران خان کو بھی رگڑ دیا, اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کو بھی رگڑ دیا. تو لیٹس سی کہ آئی ایس پی آر اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے, لیکن اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی. تو سب کے بعد ناظرین کرام آپ آ جائیں کہ شہباز شریف کی جو عاصم منیر سے دوسری ملاقات اس وقت سامنے آ چکی ہے اور یہ دوسری ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی جو نواز شریف کا نیا پلان آیا ہے
عمران خان کے خلاف، وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت بیک ڈور چینلز پر چل کیا رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ خبر آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عادل لاجا صاحب نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کر ڈالی۔ عادل لاجا کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق باجوہ کے جانے کے بعد نون لیگ نے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا، یعنی کہ اس میٹنگ سے پہلے ایک اجلاس ہوتا ہے نون لیگ کا، اور وہ اجلاس کس کے کہنے کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ اجلاس جو ہے وہ نواز شریف کے کہنے کے اوپر ہوتا ہے، جس میں وزیر اعظم سے آرمی چیف کی اگلی ملاقات کے لیے نواز شریف کی مشاورت سے ایجنڈے کے نکات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ میٹنگ کے نکات میں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک چیز یہ کہ NR2+ کا تحفظ جو کہ باجوہ نے NR2 دیا، اس کا تحفظ کریں گے نئے آرمی چیف۔ دوسرا یہ کہ نواز شریف کی واپسی اور بطور وزیر اعظم ان کے انتخاب میں مدد کی جائے گی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا ٹیکنیکل طریقے سے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان کو جناب یہ نااہل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دسمبر یا جنوری میں خان کو ایک نئے کیس کے اندر نااہل کر دیا جائے گا، اور تاحیات نااہل کی باتیں چل رہی ہیں اور نواز شریف کو اہل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ PDM کا مستقبل اور پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں پاکستان مسلم نون کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے ایک نیا مطالبہ جو ہے وہ نیا آرمی چیف کے سامنے رکھا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مطلب سیاسی منظرنامے سے عمران خان کا خاتمہ اور جولائی 2023 کے بعد عام انتخابات۔ یہ 4 سے 5 بڑی خبریں آپ کو مل چکی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کو راستہ سے ہٹانا ہے۔ دوسرا جولائی 2023 کے بعد عام انتخابات ہوں گے۔ تو یہ نئے مطالبات رکھے جا رہے ہیں نئے آرمی چیف کے سامنے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ ہمیشہ سے نواز شریف کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اگر میں فلاں شخص کو آرمی چیف بناؤں گا تو یہ میرے حق کے اندر کام کرے گا۔ جنرل باجوہ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، نائے لوگ گھر بیٹھ گئے، اور پھر عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، عمران خان کا تختہ الٹا گیا۔ تو یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ پالیسیز وہی رہتی ہیں، صرف فیسز تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھونڈی قسم کی سازشیں خان صاحب کے خلاف کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک یہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور عمران خان کو مصنوعی طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور آپ اس کی جھلک جو ہے وہ نئے انتخابات میں بھی دیکھ لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت پنجاب کے اندر عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جب وہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جناب پیسوں کی بوریاں لے کر پنجاب کے اندر بیٹھے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ اگر وہاں پر جناب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو کہ نہیں آ سکتی، اس وقت قانون اور آئین کے مطابق نہیں آ سکتی، وہاں پر سیشن چل رہا ہے، لیکن اگر آ گئی، اگر اس پہ اسپیکر مل گیا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اب کی بار جنرل عاصم منیر نے اب کی بار وہ باجوہ والا کام کر دیا، اور جو جنرل باجوہ نے پاکستان کی سیاست میں گند گھولا تھا، اور اگر انہوں نے کر دیا تو جنرل باجوہ کا جو حال آخر میں ہوا ہے وہ جناب جنرل عاصم منیر کا شروع کے اندر ہو جائے گا۔ اور اب عوام جناب ان کی بھی تمام چیزیں سمجھ چکی ہے، اور عوام کو پتہ چل چکا کیسے ان کو چونا لگایا گیا، کیسے پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلا گیا، اور کیسے جناب اپنے مفاد کے لیے تختے الٹے گئے، اور کیسے اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کے آگے ان کے بوٹ اور ان کے کالے بوٹوں کو چاٹا گیا۔ کیونکہ جناب ہمارے جتنے بھی سپاہ سالار گزرے ہیں، جس میں باجوہ صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ان کے جناب جتنے بھی تحفظات یا جتنے بھی ان کی معاملات ہیں وہ جناب امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب تک اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔